اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام میں پارلیمنٹ کی مشاورت۔ عزیزان من، اسلامی ریاست میں مشاورت یا مشورہ کرنا بہت ہی اہمیت پر مبنی اور لازمی فرض ہے۔ بادشاہ ہو یا وزیر اعظم یا حکومت کے لیے یا عام لوگ ہوں، سب پر فرض عین ہے کہ وہ مشاورت کو قائم کریں۔ عربی میں شورا یا مشورہ کے معنی شہد اور کسی چیز کو زہر کرنا، پیش کرنا اور دوسروں کے خیالات کے نچوڑ حاصل کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا، اور مشاورت کے یہ معنی بھی ہیں کہ مختلف معاشرے کے افراد کی اپنی اپنی رائے و فکر اور غور و خوض کے نتائج کو ایک جگہ جمع کر دینا تاکہ اس سے کسی فیصلے تک پہنچا جائے۔ آرا یعنی تمام رائے کو ڈھونڈنا، انہیں کھول کر نتیجہ نکالنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ فی الارض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حکومتی کاموں میں مشورہ کریں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، تو آپ انہیں معاف فرمائیں اور ان کے لیے استغفار کرو اور سب کاموں میں ان سب سے مشورہ لو، پھر ارادہ پکا کرو، پھر اللہ کے قوانین پر بھروسہ کرو یعنی عمل کرو۔ بے شک اللہ قوانین پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رب کا حکم مانتے ہیں وہ سب کاموں میں سب سے مشورہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، ان سب کے کاموں میں ان سب کے مشورے سے ہیں، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ مشورہ شیطانی نہ دیا جائے اور رسول کی نافرمانی کا نہ ہو اور دشمنی اور عداوت کا نہ ہو، جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں فرمایا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشاورت سے منع فرمایا گیا، پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور دشمنی اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے یعنی دشمنی اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو۔ عزیزان من، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، تو اس میں ایک نصیحت یا مشورہ یہ بھی تھا کہ ایسی باتیں یا مشورہ نہ دینا کہ لوگ بھڑک کر تباہی کے کھڈے میں گر جائیں، یا ایسی باتیں نہ کرنا جن سے لوگوں کی تباہی و بربادی کا سامان ہو، جیسا کہ سورۃ لقمان میں فرمایا، اور ایسی باتیں نہ کرنا جن سے لوگوں کی تباہی و بربادی کا سامان ہو، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ عزیزان من، ایک مشورت شیطان کی بھی ہوتی ہے۔ شیطان کی مشاورت ہمیشہ لوگوں کو دکھ، درد و الم کی اور عذاب دینے کی مشاورت ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ مجادلہ ہی میں فرمایا، وہ مشاورت تو شیطان کی ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو دکھ، درد یعنی حزن دے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اللہ کے قوانین، اور ایمان والوں کو اللہ کے قوانین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرعون بھی جھوٹے مشورے کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والی مشاورت میں جھگڑا یا تنازع پیدا ہو جاتا ہے، اور جھوٹے مشوروں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کی مشاورت چھپ کر ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو فرعون پھرا اور تدبیریں اکٹھی کیں، پھر آیا۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا، تمہیں خرابی ہو
اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے۔ بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا تو اپنے کاموں میں فرعون باہم مختلف ہو گئے یا جھگڑا پیدا ہو گیا چھپ کر مشورہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ کن کاموں میں مشورے ہونے چاہیے۔ ایک نیکی اور پرہیزگاری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، خیر یعنی بھلائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ یہی راہ رسولوں کی راہ ہے۔ اس راہ کو چھوڑنے والے جہنمی ہیں، جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں فرمایا، اے ایمان والو، تم جب مشورہ کرو تو گناہ اور دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو۔ اور جیسا کہ سورۃ شورى ہی میں فرمایا، اور ان کے کاموں میں ان سب کی مشورت سے ہیں اور ہمارے دیے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ کہ انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ سورۃ نساء میں فرمایا، ان کے اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں ہوتی مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی باتوں کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اسے عن قریب بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو رسول کی خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل گیا اور مومنین کی راہ سے جدا رہ لے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے عام لوگ ہوں یا وزیر اعظم اور ان کے ساتھی مل کر پورے ملک کی عوام یا ذہین لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے تمام ملک کے کام کریں، پورے ملک کی رائے شامل حال ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور خیر ہوتی ہے، یعنی کام صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بھلائی والے کرنے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کو سب سے لوگوں کے مشورے سے کرنا ہے کہ وہ کام کیسے، کس طرح روبہ عمل یا سر انجام دینے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ملک کی تمام عوام کو خوشحال کرنے کا کام ہے تو سب سے مشورہ کیا جائے کہ یہ کام کیسے سر انجام دیا جائے۔ اس طرح پورے ملک کی اجتماعی ذہنت اکٹھی ہو جائے گی۔ اگر پارلیمنٹ میں نیک اور صالح لوگ ہوں گے تو وہ لوگوں کی بھلائی اور خوشحالی کی مشاورت کریں گے، لیکن اگر چور، جگیردار، سرمایہ دار اور صنعت کار ہوں گے تو اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ اس لیے صالح، غریب، غیر دولت مند، پڑھے لکھے اور قابل ہوشیار ترین لوگوں کو ووٹ دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔